فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مختلف دھرموں کے ماننے والے اور ان کے پیشنما اور رہنما، یہاں مجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے اسی مقصد کے تحت میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت سب کو ایک ساتھ جڑے رہنے کی اور متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کریم کی پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ ہے۔ اب میں آپ کی بھاشا جانتا نہیں ہوں، کنڑ زبان سمجھتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا ہوں، اس لیے میں ہندی زبان میں ہی جو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھیں۔ تو میں نے ابھی قرآن کریم کی 4 پارے کی آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پیغام ہمیں دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے اس کو اپنی جگہ پر ہے، اس کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ ابھی فادر کہہ رہے تھے کہ بھائی ہر مذہب کے اندر، ہر مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو مذہب کے ہو یا پھر مسلمان ہو، ہر ایک کے اندر یکتائیت، وحدانیت یہ اصل چیز ہے۔ الگ الگ فرقوں میں بڑھ جانا، الگ الگ ٹولیوں میں بڑھ جانا یا مختلف ہو جانا یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دینے والے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا ہو۔ اور میں نے یہ بات اس سے پہلے جب مجھے بلایا گیا تھا اس موقع پر بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا درد ہمارے اندر ہو۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہے تو اس کی پریشانیاں بھی ہماری پریشانیاں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنے والا ہے کہ فلاں ہندو مذہب کا ہے یا پھر چرچ کا ہے، عیسائی ہے یا پھر کیا ہے، ہم چاہے کوئی بھی ہو ہمیں انسانیت کا پارٹ پڑھانا ہے، انسانیت دیکھنا ہے، سامنے والا انسان ہے، تکلیف میں ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور جب ہم اس طریقے سے ساتھ دیں گے تو گویا ہم لوگوں میں سے نفرتوں کو ختم کر کے محبت کو عام کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے نبی جو کہ آخر نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا پیغام ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں، لوگوں کے لیے جتنا سہولت ہو، جتنی آسانیاں ہو وہ ان کے درمیان میں پیدا کرو، ان کو مشکلات میں مت ڈالو، ان کو تکلیف میں مت ڈالو، ان پر کسی طرح کا ایسا کام، ایسا بوجھ نہ ڈالو جن کو وہ کر نہ سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن کریم خود کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سکھلا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو میں طاقت ہو، جس کے بوجھ کو میں اٹھا نہ سکوں، مجھ پر اتنا ہی بوجھ ڈال جس کو میں اٹھا سکوں۔ لہذا ہمیں یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنوں کے ساتھ بھی جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والے کو دیکھیں کہ وہ ان بوجھوں کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں، وہی اس پر ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی طاقت سے زیادہ کام اس کو مسلط کرتے ہیں تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات بالکل بھی پیدا نہ کریں۔ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو خوشی کا موقع ہو، جو اس کے لیے اس کو خوش کرنے والی چیز ہو وہ اس کے درمیان پیش کرنا چاہیے، جو اسے تکلیف دیتی ہو یا جو اسے تکلیف میں مبتلا کرتی ہو ایسی باتیں بالکل بھی ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے دوسری حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا بشروا ولا تنفروا، لوگوں میں خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں پھیلاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ملک بھارت یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کی تہذیب یہ ہے کہ یہاں پر ہر مذہب والا شانتی کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آپس میں رہتے ہوئے لڑے جھگڑیں۔ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا مسلمانوں کا مذہب ہو، کوئی بھی مذہب
جہاں لڑائی کا معاملہ ہو وہاں پر اپنے آپ کو روک دیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں عیسائیوں کے مذہب کے اندر جب حضرت مریم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کے پاس اولاد تھی اور اولاد ہونے کے بعد قرآن کریم نے ان سے کہا کوئی تم سے اونچے یا تمہیں کوئی کسی طرح کی کوئی بات کہے تو اس صورت کے اندر اس کا جواب نہیں دینا ہے، کہنا ہے کہ صائم میں روزہ ہوں، یعنی میرا روزہ بات نہ کرنے کا ہے۔ تم چاہے کچھ بھی بولتے رہو، تم مجھے برا بھلا بولتے رہو، لیکن میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ تو آدمی لڑائی جھگڑے کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کا جواب ہی نہ دے، خاموشی اختیار کر لے۔ خاموشی یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی کا قول ہے من صامت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی آپس میں متحد ہونا چاہتے، ایک ہونا چاہتے، لیکن بعض اوقات دوسروں کا رویہ، دوسروں کی چال ڈال ہمیں پسند نہیں آتی ہے اور اس پر ہم آواز اٹھاتے ہیں اور وہی آواز اٹھانا ہماری لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو جھکا دینا پڑتا ہے۔ جہاں ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو وہاں پر ہم سب کو جوڑ لیتے ہیں اور ایک ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں پوری بات کا خلاصہ آپ کے ساتھ یہی ذکر کروں گا، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کنڑ زبان میں تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں، تو میں نے چند باتیں ابھی فادر کی سمجھی بھی، تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم سب مل جل کر اس پورے ملک کے اندر شانتی اور امن کو قائم کریں اور اس بات کا پیغام بھی ہم عام کرتے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے، محبت کو عام کرنا ہے اور اسی چیز کو اختیار کرنا ہے اور اسی کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کا نزول بھی تھا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی دعوت میں بھی اسی چیز کو ہے۔ پڑھیے پارہ نمبر 6 اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام ہے ہم اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر یہ پیغام دیا کہ ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت کرنی ہے۔ بس یہ چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور